السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ مولوی حافظ محمد زبیر اور مغیرہ لقمان انہوں نے ایک مذاکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے ایک بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس صدی کے یعنی یہ جو 20ویں صدی کے بہت ہی مشہور اور موحد عالم دین گزرے ہیں، مجاہد عالم دین گزرے ہیں، اور آرمی افسر بھی تھے، اور اسلام کے اوپر جو انہوں نے مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے جو اپنے نظریات تھوپ دیے تھے، اس کو جھاڑا ہے اس اللہ کے بندے نے، اور ثابت کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو ہر جگہ ذلت اور خواری ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، یا اس کے پاس جدید علوم نہیں ہیں، یا اس کے پاس یعنی بہترین افواج نہیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگر پرابلم ہے تو ایمان خالص کے اندر ہے۔ یہ مسلک پرست بن گئے ہیں، فرقہ پرست بن گئے ہیں، اور اصلی دین اپنی اصلی حالت میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اکابرین کا دین اپنایا ہوا ہے۔ صوفیزم ہے تصوف کی شکل میں، اور مسلک پرستی ہے، اور ان کے اندر یہ جو مدرسے انہوں نے اپنے علیحدہ کیے ہوئے ہیں، اور جو جس مدرسے سے پڑھ کر نکلتا ہے پوری زندگی وہ اسی کے گیت گاتا ہے اور اسی کا دفاع کرتا ہے، وہ ایک دائرے کے اندر بند ہیں۔ تو انہوں نے میدان میں آ کے یہ اعلان کر دیا کہ میں بالکل، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، اور مسلمان جو ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کا پابند ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات جو ان مولوی حضرات کو ناگوار گزری تھی، وہ یہ ہے کہ دین کے اوپر اجرت لینا انہوں نے بالکل ثابت کر دیا قرآن اور حدیث سے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مولوی حضرات سچ نہیں بولتے ہیں۔ تو پچھلے جو ویلاگ کے اندر میں نے ان کا ایک چہرہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ علمی خیانت سے کام لے رہے ہیں، اور کئی موقعوں کے اوپر آپ باڈی لینگویج سے ان کے انداز سے آپ محسوس بھی کریں گے کہ یا تو ڈنڈی مار رہے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے قائل ہیں، ان کا دل مان گیا ہے کہ بات یہی ہے، لیکن اب ان کے کاروبار کا کیا بنے گا، ان کے مسلک کا کیا بنے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کس طرح یہ کئی صحیح باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، اور کئی خود ساختہ باتوں کو دین اسلام کے اندر زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک نقشہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور ان کی باتیں آپ کو سناؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے اوپر تبصرہ کروں گا کہ کس طرح یہ علمی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سنیے خود ان کا۔ قبر نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ویسے ایک معروف فرقہ پایا جاتا ہے، اور جی ماڈرنسٹ کا کچھ، یا ایون ہمارے اسلامسٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر کا جو عذاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کا اور ان کے کیا فرق ہے بنیادی ان دونوں کے؟ دیکھیں، یہ لوگ عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یہ جو دنیاوی قبر ہے نا، اس میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو مٹی کا ڈھیر ہے جس میں ہم لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں، مردے کو دفنا آتے ہیں، میت کو رکھ آتے ہیں، اس میں عذاب نہیں ہوتا۔ جو عذاب ہے ایک تو وہ روح کو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قبر اوپر بنتی ہے عالم برزخ میں، یعنی جزا و سزا روح کو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف روح کو نہیں ہوتی، روح کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اچھا، اس جسم اور روح کو جزا اور سزا ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس قبر میں مٹی کے ڈھیر میں کوئی جزا و سزا نہیں ہو رہی، یعنی وہ عذاب قبر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ برزخی حیات کے بھی قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قبر میں کوئی برزخی حیات نہیں ہے، یہ والی جو قبر ہے، یہ والی جو قبر ہے، جو برزخی حیات۔ یہ دیکھیے، یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، یہ عذاب قبر کے قائل ہیں، اور عذاب برزخ بھی اس کو کہا جائے، لیکن اس زمینی گڑھے کے اندر یہ عذاب کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہاں تو میت کو دفن کیا گیا ہے، اور قرآن کے مطابق روح نکلنے کے بعد یہ قیامت سے پہلے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شمار آیات ہیں، پورے قرآن کا مضمون ہی یہی ہے، ہر اینگل سے
مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب یہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، کبھی کبھی وہ ہڈیاں بھی لے کے آتے تھے، ایسے ہوا میں ایسے بکھیرتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ان کو زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کہو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا۔ یہ نہیں کہا گیا یہ تو قبروں میں زندہ ہیں، کہا گیا ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، اور وہ تو انگلیوں کے پور پور بنانے کے اوپر دوبارہ بنانے کے اوپر قادر ہے، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ تو اس انداز سے قرآن نے یہ بالکل بات واضح کر دی۔ کہیں فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو شعور بھی نہیں ہے، وہ جو ذرہ برابر جو ہوتی ہے اس کی جب زندگی کی رمق نہیں ہے تو شعور کی بھی رمق نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ دوسروں کی باتیں چھوڑو، کون عرس اور میلے کر رہا ہے، کون ان کو پکار رہا ہے، کون ان کی نظر و نیازیں کر رہا ہے، کون واسطے وسیلے دے رہا ہے، یہ باتیں تو بڑے دور کی بات ہیں، ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اللہ زندہ کب کرے گا۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ یہ بالکل حیات سے خالی ہیں۔ اب دیکھیے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں یہ اس قبر کے اندر برزخی حیات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ بھائی بتاؤ، یہ قبر تو دنیاوی قبر ہے، یہاں برزخ کدھر آ گیا؟ برزخ تو وہ ہے جہاں آپ جا نہیں سکتے ہیں، جس طرح آپ وہاں نہیں جا سکتے اسی طرح وہاں والے لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، آنا چاہنے کے باوجود نہیں آ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اگر جانا چاہیں بھی تو وہاں برزخ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت مضبوط بیریئر ہے۔ روح جب نکلتی ہے جو فرشتے لے کے جاتے ہیں، جیسے سورہ المومنون کی 100 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ روح تو چیختی ہے، چلاتی ہے رب ارجعونی رب ارجعون، اور کہا جاتا ہے آگے سے ڈانٹ کے کہا جاتا ہے کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وہو قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک بات ہے، گویا یہ تمہارے منہ کی ایک بکواس ہے جو تو کہے جا رہا ہے، ہرگز تمہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یبعثون، اب یوم یبعثون جس وقت دوبارہ قیامت قائم کی جائے گی، دوبارہ جب اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو اس وقت تک ایک برزخ حائل کر دی گئی، بیریئر حائل کر دیا گیا۔ تو بتاؤ یہ قبر کے اندر برزخ کیسے آ گیا؟ برزخ تو وہ ہے جہاں آپ جا نہیں سکتے۔ اس قبر کے اندر تو کئی دفعہ مردوں کو یہاں سے نکالا بھی جاتا ہے، مہینوں بعد، 6 مہینے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا جاتا ہے۔ تو کیا برزخ سے واپس لے آئے ان کو، یا آپ جب خود قبر کے اندر اترتے ہیں تو آپ برزخ میں چلے گئے؟ اتنی سادہ سی بات ان مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آگے سنیے، اس کے بعد آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اوپر ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کی روحیں جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ جنت میں چرتی چرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قرآن نے بھی کہا کہ احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے یہ نقطہ نظر جو ہے اسٹیبلش کیا۔ سلف دیکھیے کس انداز سے کہ بیسیکلی انہوں نے یہ نقطہ نظر اسٹیبلش کیا، وہ ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے، یا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے، یہ قرآن کا موقف ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ صحیح حدیث کی تشریح ہے۔ قرآن کے اندر جس طرح آ گیا کہ اس قبروں کے اندر یہ میت ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ دیکھو جب شہید، وہ سورہ یاسین کے اندر جب وہ شہید ہوا تو کیا کہا گیا؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اور حالانکہ اس کے جسم کو تو یہاں بھی پڑا ہوا، ابھی تو قبر بھی نہیں کھودی گئی ہے، اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، یعنی مجھے انہوں نے مار دیا، انہوں کو کیا پتا کہ میرے ساتھ میرے مالک اور میرے رب نے کیا معاملہ کیا ہے، کہ ایمان کی حمایت میں جو بندہ اٹھتا ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہو، پیغمبروں کی دعوت ہو، اور جو حمایت میں اٹھتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کتنے ہیں جی؟ چند لوگ ہیں جی، ابھی یہ بھی کہیں گے بولو یہ چند لوگ ہیں، تو بتاؤ سابق کاف کتنے تھے؟ ان کے بارے میں مالک خود فرماتا ہے یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے والا تعداد کے اوپر غور کرے گا، 3 پیغمبر ہیں ایک بستی کے اندر، ایک امتی ہے، اور اس کو بھی مار دیا گیا ہے۔ توحید کی دعوت اٹھانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مولوی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے، پیر صاحب کی فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ یہ سیاسی لیڈر کا یہ
جو ہے نا وہ مقام ہے کہ اس توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اللہ کی بات پیش کرے۔ تو انبیاء تو یہ کرتے ہیں، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ بیچ میں ایک ضمنی طور پر میں بات کہہ دوں، جس طرح کل کی تقریر کے اندر میں نے عمران خان صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں سارے انبیاء ایک ہی بات بتانے آئے ہیں، وہ بس جسٹس قائم کرنے آئے ہیں اور وہ ایک یہ کرنے آئے ہیں، سارے انبیاء نے بس یہ کہ انسانوں کو وطن آزاد کر دیا اور پتہ نہیں یہ کر دیا۔ اور پہلی بات بتاؤ جو سارے انبیاء کہتے ہیں، جو قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء نے اسی نقطے کے اوپر دعوت اٹھائی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا کفر کرو۔ طاغوت جس نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے، جو شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے ان مولویوں کی طرح، ان کا بھی کفر کرنا ہے۔ یہ طاغوت ہیں، اب ان کے پیچھے جو چلے گا، ان کو جو اپنا لیڈر مانے گا، ان کو جو اپنا امام مانے گا اور ان کے جو نعرے لگائے گا، تو ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہے گا۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے تھے، اس نقطے پر اکٹھے کرتے، چاہے ایک ہاتھ بھی ان کے حمایت میں نہ اٹھے اور ایک آواز ان کی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس دعوت کے اندر کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس دعوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ جنتوں میں زندہ ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنے کتابچے کا نام ہی یہی رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں، ان قبروں میں نہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں کراچی میں ایک دفعہ ایک بس کے اندر دعوت اللہ کی اور میں نے یہ کتابچہ بانٹا وہاں لوگوں کو، یہ ہمارا طریقہ ہمارے ساتھی کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب اس کو پڑھنے لگے، تو پڑھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں اندر بالکل ساری صحیح لکھی ہوئی ہیں، صرف اس کتاب کا اگر ٹائٹل آپ تھوڑا سا تبدیل کر دیں۔ میں نے کہا وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح آپ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، بس یہاں تک رہنے، آگے یہ جو آپ نے لکھا نا ان قبروں میں نہیں، یہ ہٹا دیں۔ تو میں کہا بابا جی یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی تو اصل چیز ہے، یہی تو دعوت ہے، اسی کی وجہ سے تو لوگوں کو اصل بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اصل میں یہ لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ مولوی صاحب ساری وہ روایتیں بھی لا رہے ہیں کہ شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ احیاء فی الجنہ ہیں، اور یرزقون وہاں کھانا دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں۔ پھر حدیث میں اور بھی آتا ہے جنت کی نہروں کے اندر آنا جانا شروع کر دیا، عرش الہی کے نیچے ان کے محلات ہیں جس کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ عرش الہی یہاں قبروں کے اندر ہے، اور شہید جو کہتے ہو یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، کہ اس طرح فریب دیتے ہو قوم کو، یہاں نہیں ہیں وہاں زندہ ہیں۔ پوری طرح تفصیل آ گئی، حدیثوں کے اندر آ گیا، قرآن کے اندر آ گیا۔ تو بتاؤ کہ ہم نے خود اپنا یہ نظریہ اسٹیبلش کیا ہے، کس قدر علمی خیانت کر رہے ہیں یہ زبیر صاحب۔ اس میں اس کے قائل جو ہے وہ صرف ابن حزم رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی عذاب جو ہے نا وہ صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اسلاف میں بھی اگین ایک موقف رہا ہے، یہ موقف پایا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صرف روح کو ہوتا ہے اور جسم کو نہیں ہوتا، جسم کو عذاب۔ ورنہ پرومیننٹ موقف کیا ہے؟ یعنی عام طور پہ موقف یہی ہے کہ دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، اور روح کو بھی ہوتا ہے۔ اور جسم سے مراد کون سے جسم؟ وہ جسم جو قبر میں پڑا ہوا ہے، دنیاوی قبر میں۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب گناہ اس جسم نے کیا، ٹھیک ہے، تو سزا بھی اسی جسم کو ہونی چاہیے۔ مطلب لاجیکل بات یہ ہے نا، ایسا تو درست نہیں ہے کہ جی گناہ اس جسم نے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ سزا کے لیے ایک اور جسم پیدا کرے۔ یہ بہت ہی قابل غور نقطہ ہے، جس کی وجہ سے ان مولوی لوگوں کو یا تو دھوکہ لگا ہے یا یہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام موقف یہی ہے کہ دونوں کو ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ عام موقف کہہ دیا، بھائی عام نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ روح فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، ان کو جسم ملتے ہیں، وہ جسم شہداء کے ہوں تو وہ جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو دوسرا جسم ہے جو قبر میں دفن کیا گیا شہید کا، اس سے روح نکلی ہے تو اس کو شہید کہا گیا ہے۔ اس کی روح نہ نکلتی تو کبھی اس کو شہید نہ کہا جاتا، اس کو غازی کہا جاتا یا زخمی کہا جاتا، اور انتظار کیا جاتا ہے روح نکلی شہید ہو گئے جی۔ تو یہ اس کی عزت و تکریم کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بولا ہے، باقی روح تو نکلے گی تب شہید ہوگا، ورنہ وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سارے صحابہ کا، نبی علیہ السلام کا یہی موقف تھا کہ جنتوں میں ہیں، اڑتے ہیں، یہی تو نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی ہے۔ پھر دیکھیے آگے جو بات کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب، وہ بڑی عجیب و غریب ہے،
اور یہ گویا ان کے اس دین کی جو اس قبروں کے طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ دلیل گویا ہے ان کی طرف سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ تو یہ جسم کرے اور وہاں جو کہتے ہیں جسم ملتا ہے وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو بدلنہم جلود غیرہا، ہم ان کی کھالیں بدلی کرتے چلے جائیں گے، ایک کھال جلے دوسری بنائیں گے، دوسری جلے گی تیسری بنائیں گے، تیسری جلے چوتھی بنائیں گے، تاکہ خوب عذاب کے مزے چکھیں۔ تو بتاؤ پھر دوسری کھال کا کیا قصور ہوگا یا تیسری کھال کا کیا قصور ہوگا؟ یہ ان کی اس طرح مت ماری گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی جھوٹی گواہی دے یا الزام لگائے کسی کے اوپر تو وہ تو زبان لگاتی ہے، لیکن کوڑے کہاں پڑتے ہیں؟ پیٹھ کے اوپر پڑتے ہیں۔ یا اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اور اس کے بعد جسم کا کون سا حصہ یہ گناہ کرتا ہے، لیکن کوڑے مارے جاتے ہیں، پیٹھ کے اوپر مارے جاتے ہیں۔ اب بندہ کوئی کہے یہ کیا بات ہے بھائی، گناہ تو اس حصے نے کیا تھا اور پیٹھ دوسری حصے نے جو بالکل بے گناہ ہے اس کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یہ ہوتی ہے، اللہ کا یہ انداز ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وہاں انداز رکھا ہوا ہے اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور کیونکہ قبر کی زندگی انہوں نے ثابت کرنی ہے، قبر کے اندر کہتے ہیں روح کو جو تھا، یہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نہیں مانتے ہیں قبر کا عذاب، لیکن وہاں مانتے ہیں، اور وہاں ہی ہوتا ہے۔ جو وہاں نہیں مانتا ہے اصل میں عذاب قبر کا انکاری وہ ہے، وہ عذاب قبر کا انکاری ہے، کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہاں تو وہ مانتا نہیں ہے، یا اگر مانتا ہے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہاں وہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے۔ بھائی کیسے جسم کو ہوتا ہے جب اس میں روح ہی نہیں ہے؟ جب اس کے اندر روح ہی نہیں ہے تو عذاب کیسے ہوتا بتاؤ؟ اس طرح ان کا جھوٹ یہ پکڑا گیا ہے۔ یعنی محنت اس جسم نے کی ہے، ریوارڈ اس جسم کو نہ ملے، وہ ایک اور جسم کو مل جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو بالکل لاجیکل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ اس کا کیا فائدہ؟ بھائی جنگیں تو اس جسم نے لڑی تھیں، شہید تو یہاں ہوئے تھے، اور وہ مزے کر رہا ہے، وہ جسم مزے کر رہا ہے، تو مولوی صاحب کے بقول تو پھر یہ غلط معاملہ ہو گیا۔ تو یہ اعتراض پھر اللہ تعالیٰ سے کرنا کیا، اپنے انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، جتنی بتائی ہے، اس کو ماننا ہی اصل میں قرآن کا ماننا ہے، اس کا ماننا ہی حدیث کا ماننا ہے۔ تو ان کے اپنے موقف یہ باطل ہیں، اور باطل کے یہ حمایتی ہیں، اور حق کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ ان کی بات جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا جسم دیا جاتا ہے جزا و سزا کے لیے، ریوارڈ کے لیے، وہ تو بالکل غلط بات ہے، اللاجیکل ہے۔ دیکھیے کہتا ہے بالکل غلط بات ہے۔ بھائی غلط بات کیسے جب حدیث میں آ گیا؟ حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن لئی الخزائی، جس نے سب سے پہلے چڑھاوا چڑھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اور شرک کی طرف لے کے گیا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کو جہنم کی آگ کے اندر دیکھا ہے گدھے کی طرح، اس کی آنکھیں، اس کی آنتیں، پھٹا ہوا پیٹ، اور سامنے اس کی آنتیں گری ہوئی ہیں اور آنتوں کے اوپر چکر لگا رہا ہے وہاں گدھے کی طرح۔ تو بتاؤ یہ کیسے غلط بات ہے؟ حالانکہ وہ شہید تھوڑا ہی تھا، وہ کافر مشرک تھا، اس کو بھی وہاں جسم ملا ہے، اور ایسا جسم ہے جس کے اندر آنتیں ہیں، پھٹا ہے پیٹ، باہر آنتیں نکلی ہیں، اور ان کے اوپر روندتا ہوا ان کو چلا جا رہا ہے۔ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ جسم اللہ نے دیا ہے اس کو۔ پھر نبی علیہ السلام کا بیٹا، شیر خوار بیٹا ابراہیم نام تھا، جب وہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہاں دائی ملی ہوئی ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو غور کرو یہ جسم کس نے دیا ہے؟ وہاں جو دودھ چوسنے والا جسم دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ تو قبر میں دفن ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر کے اندر دائی آ گئی ہیں، فرمایا وہاں اس کو جنت میں وہاں، اور الفاظ اس انداز سے ہیں دوسری روایتوں میں بھی کہ احیاء فی الجنہ، احیاء فی الجنہ، جنت کے اندر زندہ ہیں۔ اور یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ احیاء فی القبور یصلون، کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، چونکہ ان کا کام بس جھوٹی روایت سے بن گیا، یصلون، نمازیں پڑھ رہے ہیں جی، کیونکہ وہ روایت میں آ گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اور پھر وہ آگے جا کے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ بھائی وہ معجزات ہیں، معجزات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دکھائے ہیں کہ دیکھو سارے انبیاء ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے تھے، اب اس کے بعد معراج ہوئی ہے، وہاں نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا یہاں بیت المقدس میں بھی، اور اوپر بھی جب گئے ہیں تو وہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اس انداز سے یہ معاملات بیان کیے گئے ہیں، لیکن مولوی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔
سلف کے اندر یہ موقف چکے رہا ہے، اور امام ابن حزم ایک بہت بڑا نام ہے اور پورا ایک اسکول آف تھاٹ ان کو فالو کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اہل حدیث جو ہے، علماء بھی اور اس طریقے سے عوام الناس بھی ان سے کافی اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بڑی ان کی عزت اور ان کو مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک ہے، اور کئی تو باقاعدہ اپنے آپ کو ظاہری بھی کہتے ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابن حزم کا یہ ابن حزم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی اس جسم کی عذاب کے قائل نہیں تھے اور روح کی عذاب کے قائل تھے، اور یہ گویا ایک طرح کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے موقف کو اپنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کے موقف کو اپنایا اور صحیح حدیث کے موقف کو اپنایا، بلکہ ایک محفل کے اندر جہاں یہ احمد بن حنبل کی بات ہو رہی تھی، جس طرح ابھی آگے یہ کہیں گے کہ احمد بن حنبل کے یہ بہت دشمن ہے، بھائی دشمن اس وجہ سے ہے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ جب احمد بن حنبل نے عود روح فی القبر کا عقیدہ اس امت کو دیا ہے، جو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اور شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ سماع موتا، تو یہ کسی نے سوال کیا کہ ابن حزم تو احمد بن حنبل کو بڑی تعریف کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی جواب دیا کہ ابن حزم کرتے تھے، غلط کرتے تھے، ایک طاغوت کی تعریفیں کرنا جس نے کفر و شرک پھیلایا ہو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کو بھی نہیں چھوڑا ہے، بالکل نہیں چھوڑا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، یہ الزام تھا ڈاکٹر صاحب کے اوپر، یہ نہیں کہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ بھائی جس نے بھی اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی موقف اختیار کیا ہے یا اللہ کی کتاب کے خلاف موقف اختیار کرنے والے کی حمایت کی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ طاغوت کا حمایتی ہے، یہ طاغوت کا پرستار ہے، یہ طاغوت کا دفاع کرنے والا ہے، اور اللہ کی کتاب کے خلاف یہ موقف اختیار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک کو کتاب اللہ پر پرکھا ہے، صحیح حدیث پر پرکھا ہے، یہ ان کو تکلیف ہے سب سے زیادہ مولوی صاحب کو۔ جو ایک عقیدت ہے حدیث سے اور محبت ہے جو قرآن اور نصوص سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر جو ریلائنس ہے، وہ بہرحال ایک بڑی ان کی ایک تشخص ہے، یونیک فیچر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال یعنی ہم نے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرقہ آیا اور ایک بڑا فرقہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بیس تو انہوں نے ابن حزم سے لی، اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ تو اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اجتہادی مسئلہ نہیں بن جاتا ایک قسم کا، اور اجتہادی مسئلہ جب بن گیا تو پھر اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب یہ پرومیننٹ ایک ایشو ہے ان کا، اور پرومیننٹ ایشو بھی اگر اجتہادی ہو تو کیا ہم بعض اوقات ان کے ساتھ ان پر تنقید کرتے ہوئے ایک ایکسٹریم پہ نہیں چلے جاتے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ مسئلہ ایک اعتبار سے فروعی ہے، ایک اعتبار سے، یعنی کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ آج بھی آپ کو کچھ علماء مل جاتے ہیں جو روح کے عذاب کے قائل ہیں، بالکل صحیح، یا جو قبر میں برزخی حیات کو نہیں مانتے، کیونکہ بات ایک مسئلہ تو کافی یعنی obviously critical ہے، اس کے بارے میں اتنی وضاحت نہیں ہے ہمارے پاس تو جی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موقف میں اتنی شدت اختیار کی اور لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ اصولی مسئلہ ہے عقیدے کا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، یعنی مسئلہ ہماری طرف سے شدت کا ہماری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ہم انہیں دوسرے الفاظ میں باطل تو حق کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے، حق انکاری ہے۔ بھائی یہ فروعی مسئلہ کیسے ہے؟ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، قبر پرستی کی جڑ ہے۔ آج جو پوری زمین کے اوپر یہ مزار پوجے جا رہے ہیں اور عرس اور میلے ہو رہے ہیں، اور بابا جی زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر سجدہ تعظیمی ہیں، یہ اسی عقیدے کی وجہ سے ہیں، اور یہ قرآن نے ایسا نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن نے جتنا اس مسئلے کو بیان کیا ہے، کوئی اور مسئلہ اس سے زیادہ بیان ہوا ہی نہیں ہے۔ اس قبر پرستی کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کاٹ دیا ہے، اور ہر جگہ یہی بیان کیا ہے کہ یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، تمہاری نہیں سنتے ہیں، قیامت تک غافل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ جو تم کہتے ہیں نا سنتے ہیں، یہ شرک کی عقیدہ ہے۔ سورہ فاطمہ میں فرمایا کہ یوم القیامت یکفرون بالشرککم، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ یہ اتنا محکم مسئلہ ہے، اور حدیثوں کے اندر آ گیا کہ یہ آدم کے بچے کی ہر جسم کو مٹی کھاتی ہے۔ کلو ابن آدم یاکل التراب، کلو ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، الا عجن و ذنب،
یہ اجنس جناب ایک ریڑھ کی ہڈی کا انتہائی باریک ذرہ ہوتا ہے، گویا انسان کا بیج ہے، اس کو نہیں کھاتی ہے، اور قیامت کے دن اسی بیج کے اوپر یہ انسان دوبارہ بنے گا۔ تو قرآن و حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کا انکار کرنے کے بعد یہ فروعی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہو میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان علماء کو یہی بات کہی ہے کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ تو یہ دونوں کام ان مولویوں نے کیا، حق اور باطل کو۔ یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح آج کل ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے، جو کرپشن کے ساتھ تھوڑے بہت میل ملاپ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی، اس ایک مسئلے کو آپ نے اٹھا دیا، کوئی اور مسئلے بھی تو ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جو اس جرم کے اندر ملوث ہوں گے وہ اس کو فروعی مسئلہ کہیں گے، اور جو ایک واضح قرآن کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی فروعی مسئلہ نہیں کہیں گے۔ یہ بالکل ایک محکم مسئلہ ہے۔ اس کی مثال ہے کہ یہاں ہمارے یہاں اس انداز سے آئی، جس طرح یہ غلام اللہ صاحب نے یہ مسئلہ پہلے شروع کیا تھا پچھلے ویلاگ میں نے بتایا، تو جب اس کے اکابرین کے اوپر وہ چوٹ پڑی تو پھر اس نے کہنا شروع کر دیا، اور جوہر القرآن کے اندر یہ لکھ دیا کہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، یعنی مانو یا نہ مانو ایک ہی بات ہے۔ تو اگر بتائیے آج کو اگر یہ کہہ دے قادیانیوں کا مسئلہ فروعی مسئلہ ہے تو کیسا محسوس ہوگا؟ فروعی نہیں ہے، محکم مسئلہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور جو بھی کہے گا کوئی اور ہے وہ کافر ہے اللہ کی کتاب کا، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کہتی ہے مردہ مردہ ہے، قیامت تک مردہ ہے، اور اس کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ جو کہے گا نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے تو اللہ کی کتاب کا بالکل انکاری ہے، اور اسی طرح کافر ہے جس طرح قادیانی کافر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے شدت بوئی کی ہے، شدت ان کی طرف سے ہے، تو ظاہر بات ہے شدت تو مومنوں کی طرف سے ہوگی نا۔ مشرکین مکہ تو نبی علیہ السلام کو ساتھ ملانے کے لیے کتنی آفر کرتے تھے کہ تھوڑی بہت تو اس کے اندر تبدیلی کرو، کوئی نیا قرآن لے کے آؤ، کوئی یا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، اتنی شدت آپ کے اندر، ساری باتیں آپ کی مانیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے یہ کوئی میری کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، میں خود سب سے پہلے اس کا پابند ہوں، اور اس کے بعد میں تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اس کے بعد جہنم بھی بہت بڑی ہے، تم سب کو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور تمہارے سارے بڑے جو اس کفر و شرک کی دلدل کے اندر رہے ہیں سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ جو اس سے پہلے مردوں کے سننے کا عقیدہ یا حیات النبی فی القبر کا عقیدہ رکھ کے مرے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اب تمہاری باری ہے، اس کے بعد چاہے تو اگر تم ان کے ساتھ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہنے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کو فروعی مسئلہ کہتے رہو، اور یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ اپناتے رہو اور اپنے بڑوں کا دفاع کرتے رہو اسی طریقے سے، لیکن کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، ہاں اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ امت کی تکفیر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کہتا ہے اے کافر، اور اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جس طرح سے امت کی تکفیر کر رہے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں، جیسے یہ ان کی ایک کتاب ہے سوالات و جوابات، ٹھیک ہے، اب اس میں سوال متعین طور پہ سوال ہوا، یہ پیج نمبر 51 ہے، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہیں کہ نہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا ان کے ساتھ کیا ہیں؟ معدود چند لوگ ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب خود ان کے بھی فرقے بن گئے، دو دھڑوں میں یہ تقسیم ہو گیا۔ دیکھیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ انہوں نے امت کی تکفیر کی ہے۔ بھائی امت اگر یہ عقیدہ رکھے گی کہ اللہ کے علاوہ داتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ حاجت روا ہے، پھر امت اگر 11ویں کے اوپر گٹھی ہو گئی ہے، امت اگر عرس اور میلے کر رہی ہے، امت اگر یا علی مدد اور یا رسول مدد کے نعرے لگا رہی ہے، امت کے اگر یہ پیشوا، یہ سارے کے سارے کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، یقین کیجیے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یہ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کم از کم ان کے اندر اگر شرک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب، اس کا بھی یہ فتویٰ ہے جو حج و عمرہ کا کتابچہ ہر جگہ بانٹ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پچھلے اس میں نے آپ کو بتایا تھا میاں نذیر کا یہی عقیدہ ہے، کہتے ہیں قبر کے اوپر آ کے پڑھو تو سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، دونوں مشرکانہ عقیدے ان کے ہیں۔ تو بھائی امت کے عقیدے تو آپ نے مشرکانہ بنا دیے، اب اس کے بعد ہم نے اپنی جان تو جہنم کی آگ سے بچانی ہے،
ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ ایمان عقیدے کی بات کو سامنے لائے ہیں، شرک کی نشاندہی کی ہے، اور تمہارے جو حرام خوریاں ہیں، یہ جو اجرت لینے کا معاملہ ہے، اذان دینے کے پیسے، امامت کے پیسے، پھر جو دین تم بیچتے ہو، اس کے اوپر اس اللہ کے بندے نے اگر انگلی رکھی ہے، اس نے تو فی سبیل اللہ پوری زندگی کام کیا ہے، اس نے تو ایک پیسہ بھی کسی سے نہیں لیا، ٹکا بھی کسی سے نہیں لیا ہے، پوری زندگی تو ان کی بھی. اب تمہارے اوپر یہ حجت تمام ہے، یہ باتیں آپ تک پہنچا دی گئی ہیں. اس کے بعد مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے. جہنم کی حق کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا آپ کے اکابرین کے ساتھ انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا جو ویلاگ ہے اس کے اوپر میں مزید تبصرہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کروں گا، اب چونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے، پھر یہ سننے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو.